السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، تو آج میں ایک جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک جننی عورت ہے جس کا نام منگلا ہے۔ تو یہ عورت بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی سمجھ لیں کہ نرم دل بھی ہے، مگر مزاج جو ہے نا اس کا سمجھ لیں کہ کچھ جلالی بھی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بھی اس کی تسخیر کی، اس سے بات چیت کی، اپنے پاس بلایا۔ جب اس کا عمل ہم نے کیا، بلایا، تو یہ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ عموماً وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص کرنا چاہے، یعنی بغیر شادی شدہ نہ ہو، تو اس کو تھوڑی سی دقت ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یا عورتیں اگر کرنا چاہیں تب بھی ان کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس میں کچھ معاملات ایک الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ منگلا چماری اس ٹائم کنواری ہی ہے، اس نے کسی سے شادی نہیں کی ہوئی۔ جب ہم نے اس کو بلوایا تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگی کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا دنیا میں تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا وظیفہ کرتے ہوں گے، تو پھر کہتی ہیں جب کوئی بندہ وظیفہ کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں پسند آ جائے تب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں، ورنہ عموماً نہیں جاتے۔ میں نے کہا جب بندہ وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو ایک جس طرح کوئی پاور، کوئی طاقت کھینچتی ہے، تو آپ تو تب تو اس کے پاس آتے ہوں گے۔ کہتے ہیں ہاں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وظیفہ کرے ہمیں اس کے پاس آنا پڑتا ہے، مگر میرے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ اگر ہم وہ بندہ دیکھ لیں، اس کے معاملات ہمیں سمجھ نہ آئیں، تو ہم اس کی پڑھائی سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو وہ وظیفہ کر رہا ہے، اس وظیفے کے ذریعے ہمیں کھینچنے کی یا ہمیں بار بار حاضر ہونے کی، طلب کرنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس سے ہمیں ایک کھینچ جو پڑتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جو کھینچ والا سسٹم تو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اگر بندہ پڑھائی کرتا بھی رہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس کے سامنے نہیں آتے۔ ہاں، کو اگر پاورفل ہو کہ اس کی کاٹ ہم نہ کر سکیں، جیسے آپ نے بلایا، یعنی ہمیں کہنے لگے جیسے اب آپ نے بلوا لیا، تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہو تو پھر ہم اس کی کاٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے بڑے بڑے عاملین ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ روحانی پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کہ ہم اس کی پڑھائی کا کاٹ نہیں کر سکتے، پھر یعنی وہ ہمیں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ جب بھی آتی ہے تیار ہو کے آتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی شادی نہیں کی ہوئی۔ اگر کوئی بندہ اس کو پسند آ جائے تو شادی کی آفر پہلے ہی کرے گی۔ اس لیے کہا کہ جو کنوارے بندے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ رضامند ہو جاتی ہے، آپ اس کو پسند آ جاتے ہیں، یعنی جو بھی اگر وظیفہ کرنا چاہے، تب اگر یہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی اپنی قسمت ہے۔ بہرحال جو معلومات یا جو چیزیں ہم نے اس سے پوچھی، اس کے مطابق یہی ہے کہ اس نے ابھی تک کسی سے نکاح نہیں کیا ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی مسلمان۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہے جننی مگر ہے بھی مسلمان، اور اس کا جو ہم نے قد دیکھا وہ قد بھی نارمل عورتوں کی طرح ماشاءاللہ صحیح ہے، قد بھی اور جسامت بھی صحیح ہے۔ اگر ہم اس کی خوبصورتی پہ جائیں تو خوبصورتی بھی آپ اس کو 50% لگا سکتے ہو کہ ماشاءاللہ 50% یہ صاف ستھری ہیں۔ ظاہری بات ہے ایج کے لحاظ سے اگر جائیں تو اس کی کافی ایج ہے کہ
اس لیے یہ 50% ہی سمجھو کہ انسان کے سامنے آ جاتی ہے، مگر اس کی ایک اندر جو آپ اس کو بیماری لگا لیں یا جو بھی آفت لگا لیں، غرور و تکبر، گمانڈ، وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آج تک ہمیں کوئی بندہ پسند ہی نہیں آیا کہ جس سے ہم اس کو شادی کر سکیں، نہ تو انسان ہمیں اس بیچارے کو آ سکا، نہ ہی جنات میں سے کوئی اس کو پسند آ سکا۔ اس طرح کی جو وظیفے کے ہوتی ہیں وہ بہت گمانڈ والی ہوتی ہیں، غرور و تکبر والی ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس کو میں نے یہ پوچھا، اگر ہم چاہیں کہ کسی عورت میں حاضری دو تو کیا آپ اس عورت میں حاضری دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی عورت میں حاضری دیں، چاہے کوئی مرد بھی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے جسم میں جائیں۔ ہاں، اگر اس کے سامنے بلوانا چاہیں ہم اس کے سامنے آ جایا کریں گے، پر اس کے جسم میں حاضری نہیں دینی۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ غرور و تکبر والی اور ہے۔ تو بہرحال جو کرنا چاہے، اس کی شرائط زیادہ نہیں ہیں، پرہیز بھی کسی قسم کا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ نے 721 جو کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے لینی ہیں، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 2163، یعنی 2163 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، مگر آپ نے جو گٹھلیاں لینی ہیں کھجور کی وہ لینی ہیں 721 مرتبہ۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 721 مرتبہ پڑھائی کر اس کے بعد 19 گٹھلیوں پر 19 شماروں پر دوبارہ پھر آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے، پھر 721 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ 721 گٹھلیوں پر پھر 721 مرتبہ پھر پڑھائی شروع کر دیں، یعنی یوں 2163 مرتبہ آپ کی پڑھائی ہوگی، اور یہ عمل صرف 21 دن کا ہی ہے۔ اچھا، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ شروع عروج ماہ، یعنی جب نیا چاند نظر آئے اس کے 10 دنوں میں کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے، جو شرائط وہ میں نے بتا دی کہ 721 کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ لینی ہیں بس، اور 3 مرتبہ ان پر پڑھائی کرنی ہے، 721 مرتبہ ایک بار، 721 مرتبہ دوسری بار، پھر 721 مرتبہ تیسری بار آپ نے انہی گٹھلیوں پر ہی پڑھائی کرنی، یہ شرط ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، روحانی پاور ہے، تو آپ پہلے دن بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو دوسرے، تیسرے، چوتھے دن یا 21 دن میں ضرور انشاءاللہ اشارات دیں گی۔ ہاں، یہ عورتیں اگر کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو بہن بنانے کی نیت سے بلائیں گے تب یہ آئے گی۔ دوسری، وہ اگر مرد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مہربانی جو شادی شدہ افراد ہیں وہ ان کے سامنے شاید یہ نہ آئے، کیونکہ یہ بہن بننا عورتوں کے لیے تو ہے، عورتوں کے ساتھ تو یہ بہن بن سکتی ہے، مگر اگر مرد کرے گا، مرد یہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہن بنا کر یا بہنوں والا رشتہ رکھ کر اس کی تسخیر کرنی ہے، تب بھی یہ سامنے نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر بندہ ہے، شادی شدہ تھا مگر بیوی کو طلاق ہو چکی ہے پر اس کے بچے ہیں، یہ آپ کو میں پہلے بھی اشارہ دے چکا، واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ عموماً نکاح کے لیے تیار ہوتی ہے، مگر آپ کو پہلے بتاتا چلوں، جیسے پہلے بتایا ہے، اگر کوئی بندہ پسند آئے گا تو اسی کے سامنے آئے گی، ورنہ یہ سامنے نہیں آئے گی اور آپ کی پڑھائی ویسے ضائع ہو جائے گی۔ اگر سامنے آ گئی تو سمجھ لینا اب آپ کو نکاح کے لیے بھی راضی ہونا پڑے گا، اس لیے وہ حضرات اس وظیفے کو نہ کریں جو پہلے شادی شدہ ہیں، کیونکہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہونی۔ ہاں، جو کنوارے ہیں یا غیر یہ جن کی عورتیں نہیں ہیں وہ اگر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اگر اس کے بچے ہیں تو یہ بچوں کو ماؤں کی طرح پیار کرے گی، سب کچھ کرے گی، ان کی خدمت کرے گی، سارے معاملات کرے گی، مگر بات جو اس کی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک اس بیچاری کو کوئی پسند نہیں آیا، اور ان کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا
اس میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ تیار کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ کسی عامل کی تلاش میں ہے، ایسا عامل ہو جو پاورفل ہو، جس کے اندر روحانی قوت طاقت بہت ہی زیادہ ہو، تب شاید یہ اس بندے کو یہ پسند کر پائے، ورنہ اگر کوئی شروعات میں عمل کرنا چاہتے ہیں شاید یہ ان کے قابو میں نہیں آئے گی، نہ ہی ان کے سامنے آئے گی۔ بہرحال 21 دن کا عمل ہے، جو معاملات تھے میں نے تو کوشش کی اپنی طرف سے بتا دینے کی، کیا جب کرنا ہو تو حصار لگا کر کڑے میں بیٹھ کر ہی پڑھائی کرنی ہے، دائرہ لگانا، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر چھری لیں یا شہادت کی انگلی پر دم کر 3 فٹ یعنی چوڑا لگا لیں، دائرہ 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، گول دائرہ لگا لیں اور اس کے اندر بیٹھ کر پڑھائی کریں، اور پڑھائی کا جو وقت ہے وہ کم از کم رات کے 10 بجے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ شور و غول نہ ہو، جس کمرے میں بیٹھیں جہاں پڑھائی کرنی ہے وہاں شور و غول نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس کمرے میں فیملی ہو ہم اس کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا کمرہ نہیں ہے۔ بھی اللہ کے بندو، تو آپ خود اس کو آزمائشوں کے لیے دعوت دے رہے ہو کہ آپ کے لیے آزمائش کھڑی کر دے، کسی بچے کو چھیڑ دے، اس کی طبیعت خراب کر دے، یا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب آپ کی توجہ اتر جائے گی، ادھر سے وہ آپ کو اٹھا لے گی، کوئی نہ کوئی نقصان کر مارے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوشش کریں کمرہ خالی ہو، اور خوشبو کا استعمال بھی کرنا ہے، اگربتی دکھانی ہے، 2 4 اگربتیاں دکھانی ہیں، اور اس کا پہلے ہی آپ نے پڑھائی کر کے اندازہ لگا لینا کہ 2163 مرتبہ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو مجھے کتنی دیر لگے گی، اور اگربتی کا اہتمام اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اگر بالفرض آپ نے اگربتی دکھائی ہوئی تو وہ ختم ہو گئی، آپ اس کے بعد دوبارہ دوسری شروع کر دیں، تاکہ خوشبو 24 جب تک آپ عمل کر رہے ہیں خوشبو آپ کے پاس رہنی چاہیے۔ اور اس کی اور کوئی شرائط نہیں ہے، پرہیز وغیرہ جو شرائط تھی وہ میں نے بتا دی گٹھنیوں والی، بقیہ اب میں عمل بتا دیتا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان سا ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے، الکریم قادر منگلا چماری کو کر حاضر، الکریم قادر منگلا چماری کو کر حاضر، یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ اسکرین پر بھی لکھ کر دے دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ اگر کسی استاد کامل سے اجازت لے کر کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ وظیفے دوں جن موکلات سے یا جن سے میں بات کر چکا ہوں۔ اب وہ میں نے چڑیل کا دیا تھا، اس سے بھی میری بات ہوئی تھی، بین سرارہ جو ہے جو وظیفہ میں نے دیا تھا اس سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ بین سرارہ کا میرا ایک دوسرا چینل ہے ساجد علی خان کے نام پر، اس میں نے وہ وظیفہ اپلوڈ کیا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی وظیفہ اگر میں نے کرتا ہوں اپلوڈ تو پہلے میری عادت ہے ان چیزوں کو بلاتا ہوں، پھر ان سے معلومات لیتا ہوں جو بھی معاملات، پھر آپ کے اندر وہ شیئر بھی کر دیتے کہ بھئی ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا، ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، یہ آئی تھیں۔ اگر آپ لوگ نہیں بلوا سکتے، اب آپ کے اندر روحانی اتنی پاور نہیں ہے، تو آپ کو اس روحانی پاور کو بڑھانا چاہیے، طاقت کو بڑھانا چاہیے کہ آپ بھی ان چیزوں کو بلا سکیں۔ بہرحال اگر اس میں پھر بھی کوئی چیز کی آپ کو سمجھنا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔